بسم الله الرحمن الرحيم. ولو كان المهر كله مؤجلا ليس لها أن تمنع نفسها لإسقاطها حقا بالتعجيل كما في البيع، وفيه خلاف أبو يوسف رحمه الله تعالى. وإن دخل بها فكذلك الجواب عند أبي حنيفة، وقال ليس لها أن تمنع نفسها، والخلاف فيما إذا كان الدخول برضاها حتى لو كانت مكرهة أو كانت صبية أو مجنونة لا يسقط حقها في الحبس بالاتفاق. وعلى هذا الخلاف الخلوة بها برضاها. اوپر مسئلہ چل رہا تھا کہ اگر عورت کو مہر نہیں ملا ہے، شوہر نے بیوی کو مہر نہیں دیا ہے، تو بیوی شوہر کو وطی کرنے سے روک سکتی ہے مہر کے ملنے تک. اور یہ مسئلہ تھا مہر معجل کا. پورا مہر معجل ہو یا جتنی مقدار میں ایسی عورتوں کو مہر معجل دیا جاتا ہے اتنی مقدار وصول کرنے سے پہلے بیوی شوہر کو وطی سے روک سکتی ہے. شوہر اس کو کہیں سفر میں لے جانا چاہے، کہیں ٹہلنے لے جانا چاہے، عورت اس کے بھی حقدار ہے کہ منع کر دے، نہیں جانا ہے. آگے مسئلہ بتا رہے ہیں کہ پورا کا پورا مہر مؤجل ادھار ہے. نکاح ہو گیا، مہر رکھا 80,000 روپیہ رکھتے ہیں کہیں تو مہر پورا کا پورا اگر مؤجل ہو، اب عورت شوہر کو وطی سے روک نہیں سکتی، اس لیے کہ اس نے خود ہی اپنے حق کو مؤخر کر کے ادھار کر کے ساقط کر دیا ہے. کما فی البیع، جیسا کہ بیع میں. عبارت دیکھیے. اور اگر پورا کا پورا مہر مؤجل ہو، ادھار ہو، لیس لہا، عورت کے لیے جائز نہیں ہے ان تمنع نفسہا، کہ اپنے آپ کو روکے اس کے ساقط کرنے کی وجہ سے اپنے حق کو بالتأجیلی، ادھار رکھ کر کے. کما فی البیع، جیسا کہ بیع میں. بائع اور مشتری کے درمیان کوئی معاملہ طے ہوا، 1 سال کے بعد پیسہ دوں گا، تو اب مبی کے وصول کرنے تک مبی کو روک نہیں سکتا بائع مشتری سے، بلکہ مبی حوالے کرتے ہیں، چونکہ بائع نے خود ہی اپنا حق ساقط کر دیا ہے قیمت کو ادھار رکھ کر کے. اس میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مہر بیوی کا حق ہے، ادھار رکھا ٹھیک ہے، مہر بیوی کا حق ہے. جب مہر بیوی کا حق ہے اور یہ اس کی مالک ہے بزرے کی، تو ادھار گرچہ ہے، لیکن اگر وہ چاہے شوہر کو روکنا تو شوہر کو روک سکتی ہے، اس لیے کہ اس کا بضاعہ ہے، نہیں وصول کرنے دے گی. گرچہ مہر مؤجل رکھ کر کے بیوی اور شوہر دونوں اس بات پر راضی ہو گئے. شوہر اس بات پر راضی ہے یا اس بات پر وہ اپنے آپ کو تسلی دیے ہوئے ہیں کہ جب تک مہر نہیں دوں گا وطی کرنے نہیں دے گی. بیوی بھی اس بات پر ہے کہ جب تک مہر نہیں ملے گا وطی کرنے کا حقدار ہی نہیں ہوگا. لیکن اگر بیوی چاہے تو شوہر کو روک سکتی ہے. وفی خلاف ابو یوسف. وَإِن دَخَلَ بِهَا، اور اگر بیوی سے دخول کر لیا فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ، تو جواب اسی طریقے سے ہوگا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وقالا، اور صاحبین فرماتے ہیں لَيْسَ لَهَا أَن تَمْنَعَ نَفْسَهَا، بیوی کو اختیار نہیں ہوگا کہ اپنے آپ کو روکے. چلو ٹھیک ہے، ایک مرتبہ ملاقات ہو گئی، بیوی نے اجازت دی، ٹھیک ہے ایک مرتبہ کر لو.
اب ایک مرتبہ کرنے کے بعد دوبارہ بیوی روک سکتی ہے کہ نہیں روک سکتی ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بیوی پھر بھی روک سکتی ہے، ایک مرتبہ اجازت دے دیا لیکن دوبارہ روک سکتی ہے۔ امام صاحبان فرماتے ہیں ایک مرتبہ اگر راضی ہو گئی، خوشی سے بیوی نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا، تو اب دوبارہ اس کو روکنے کا حق نہیں ہے۔ وقالا لیس لها ان تمنع نفسها، کہنے اختلاف جو چل رہا ہے یہ اختلاف امام ابو حنیفہ اور امام صاحبین کا اس صورت میں ہے جبکہ دخول بیوی کی رضامندی سے ہو، یہاں تک کہ اگر زبردستی کی گئی ہو یا بیوی بچی ہے یا پگلی ہے، لا يسقط حقها فی الحبس بالاتفاق، تو اس کا حق ساقط نہیں ہوگا روکنے کے سلسلے میں بالاتفاق۔ بیوی نے اپنی رضامندی سے ایک مرتبہ وطی کرنے دے دیا تو امام صاحب فرماتے ہیں دوبارہ روکنے کا حق ہوگا، امام صاحبین فرماتے ہیں دوبارہ اس کو روکنے کا حق نہیں ہوگا۔ لیکن اگر زبردستی شوہر نے بیوی سے وطی کر لیا، یا بیوی بالغہ نہیں تھی، نابالغہ تھی یا پگلی تھی، وطی کر لیا ایک مرتبہ، تو سب کے نزدیک بیوی کو روکنے کا حق ہوگا کہ مہر کے وصول کرنے تک شوہر کو وطی نہ کرنے دے۔ اور اسی اختلاف پر ہے الخلوۃ بہا برضاہا، عورت کے ساتھ عورت کی رضامندی سے خلوت، یہاں بھی وہی ہے، رضامندی سے اگر خلوت کر لیا ہے تو پھر دوبارہ بیوی روک سکتی ہے شوہر کو، امام صاحب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اور امام صاحبین کے ہاں نہیں روک سکتی ہے۔ وَيَبْتَنِي عَلَى هَذَا اسْتِحْقَاقُ النَّفْقَةِ، اور اسی پر مبنی ہوگا نفقے کا استحقاق، اسی پر مبنی ہوگا، یعنی جنہوں نے کہا روکنے کا حق ہے، روکنے کا حق ہے تو روک سکتی ہے، بیوی نافرمان شمار نہیں ہوگی، لہذا بیوی کو نفقہ ملے گا۔ اور جنہوں نے کہا کہ نہیں بیوی نہیں روک سکتی ہے، نافرمان ہوگی، وہ کہتے ہیں نفقہ بھی نہیں ملے گا۔ یعنی ایک مرتبہ رضامندی سے راضی ہو گئی، اب شوہر کے گھر میں ہے لیکن وطی نہیں کرنے دے رہی ہے، امام صاحب فرماتے ہیں نفقہ ملے گا، وہ نافرمان نہیں ہے، اپنا حق وصول کرنے کے لیے شوہر کو روکے، ورنہ آئی ہی کس کام کے لیے۔ اور امام صاحبین فرماتے ہیں اس کو نافرمانی کرنے والا شمار کی جائے، نافرمانی کرنے والی شمار کی جائے گی، لہذا اس کو نفقہ نہیں ملے گا، کیونکہ ایک مرتبہ دینے کے بعد آئندہ کے لیے اس کا حق ساقط ہو جاتا ہے۔ امام صاحبین نے کہا ایک مرتبہ اگر ثبوت کر دیا ہے تو دوبارہ اس کو روکنے کا حق نہیں ہے، لہما، یہاں سے دلیل دے رہے ہیں، ان المعقود علیہ کلہ قد صار مسلما الیہ بالوطیۃ الواحدۃ، معقود علیہ پورا کا پورا یعنی بضع شوہر کے حوالے کر دیا گیا، قد صار مسلما الیہ، شوہر کے حوالے کر دیا گیا ایک ہی وطی سے، او بالخلوتی، یا خلوت سے، اسی لیے اس کے ذریعے سے چاہے خلوت کا ہو یا وطی، ایک مرتبہ وطی کے ذریعے سے پورا مہر مؤکد ہو جاتا ہے۔ فلم یبق لہا حق الحبس، پس اس کو روکنے کا حق نہیں ہوگا، کل بائع، بائع کی طرح، اذا سلم المبیع، جب مبیع کو سپرد کر دے۔ امام صاحبین کی دلیل بہت آسان ہے، ایک مرتبہ بضاع شوہر کے حوالے کر دیا، اس نے وطی کر لیا یا تنہائی ہو گئی بیوی کی رضامندی سے، تو اب پورا کا پورا مہر شوہر کے ذمے واجب ہو گیا، شوہر کو پورا مہر دینا پڑے گا۔ جب شوہر کو پورا مہر دینا پڑے گا تو ایسی صورت میں بیوی بھی پوری کی پوری شوہر کے حوالے ہو گئی، اب روک نہیں سکتی ہے، روکنے کا حق اب بیوی کو نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک مرتبہ رضامندی سے پورا معقود علیہ یعنی بضاع حوالے کر دیا۔ اور اس کی ایک مثال دے رہے ہیں، مشتری اور بائع، ابھی قیمت نہیں دیا مشتری نے، بائع نے مبی ایک مرتبہ حوالے کر دیا ہے مشتری کے، اب وہ مبی کو استعمال کر رہا ہے، جو ایک مرتبہ حوالے کر دیا تو پھر ایسی صورت میں
مبی کو روکنے کا حق نہیں ہوگا، اور روکنے کا حق ہوتا کائے کو، اس لیے کہ مبی تو اس کے پاس ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں لہو، یہاں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل تھی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل، دعویٰ تھا ان کا ایک مرتبہ اگر وطی کرنے دیا بیوی نے، دوبارہ مہر کے وصول کرنے تک شوہر کو وطی سے روک سکتی ہے، یہ دعویٰ تھا۔ دلیل لہو انہا منعت منہ ما قابل بالبدل لأن كل وطیة تصرف في البضع المحترم فلا يخلى عن العوض ابانة لخطره۔ بیوی نے ایسے وطی سے منع کیا ہے جو بدل کے قابل ہے، اس لیے کہ ہر وطی محترم بضع میں تصرف ہے، فلا یخلا، پس اس کو خالی نہیں کیا جائے گا عوض سے اس کے عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ امام صاحبان نے فرمایا ایک مرتبہ حوالے کر دیا تو پورا زندگی بھر کے لیے حوالے ہو گیا۔ امام صاحب فرماتے ہیں ایک مرتبہ اس نے وطی کر دیا ٹھیک ہے، لیکن اگلی وطی سے وہ روک رہی ہے کیونکہ وہ وطی بھی بدل کے قابل ہے، وہ وطی بدل کے قابل ہے۔ جب بدل کے قابل ہے، ہر وطی محترم بضع میں تصرف کرنا ہے تو ہر وطی کو کے بدلے میں عوض قرار دیا جائے گا، عوض رکھا جائے گا، اور اس عوض کے بدلے میں بیوی شوہر کو روک سکتی ہے۔ اصل یہ سمجھیے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ ہر وطی مہر کا بدل بنے گی، اور امام صاحبین کا کہنا یہ ہے کہ ایک ہی وطی پورے مہر کا بدل بن چکی ہے۔ جب ایک وطی پورے مہر کا بدل بن چکی ہے تو ایک مرتبہ حوالے کرنے سے منع کرنے کا حق نہیں ہوگا۔ لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ ہر وطی کے بدلے میں بدلہ ہے، مہر ہے۔ ایک مرتبہ وطی کر لیا، فری کر دیا ٹھیک ہے، لیکن اب دوسرے مرتبہ وطی کرے گا پھر اس کا بدل چاہیے، تیسری مرتبہ وطی کرے گا پھر بدل چاہیے۔ گویا کی مہر جو بیوی کا رکھا گیا ہے، زندگی میں جتنی بار وطی ہوگی ہر وطی کا بدل وہ مہر اجزا کے اعتبار سے تقسیم ہوتا جائے گا۔ لیکن چونکہ معلوم نہیں ہے کہ شوہر کتنی بار وطی کرے گا، اس لیے پہلی ہی وطی میں پورا مہر دلا دیا جاتا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ہر وطی کے بدلے میں مہر ہوتا ہے، اور جیسے وطی بڑھتی جاتی ہے اجزا کم ہوتے جاتے ہیں۔ تو امام صاحب کا کہنا ہے کہ بیوی نے ایسی وطی سے روکا ہے جو بدل کے قابل ہے، اس لیے کہ ہر وطی بضع محترم میں تصرف ہے، فلا یخلا، تو اس کو عوض سے خالی نہیں رکھا جائے گا اس کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ وہ جو آپ نے کہا تھا، امام صاحبین نے کہا تھا کہ ایک ہی مرتبہ خلوت سے یا وطی سے مہر مؤکد ہو جاتا ہے، اس کا جواب دے رہے امام صاحب، والتاکید بالواحدۃ، اور مؤکد ہونا ایک ہی وطی سے، لجہالۃ ما وراءها، اس کی جہالت کی وجہ سے جو اس کے بعد وطی ہونے والی ہے۔ فلا يصلح مزاحما للمعلوم، پس معلوم کی مزاحم ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ ثم اذا وجد وطی آخر، پھر جب دوسری وطی پائی گئی، وصار معلوما، اور معلوم ہو گئی، اب دو وطی ہو گئی تو مزاحمت متحقق ہو گئی، وصار المہر مقابلا بالکل، اور پورا مہر کل کے مقابلے میں ہو گیا۔ کہہ رہے ہیں جب ایک مرتبہ وطی کیا تھا تو مہر مؤکد کر دیا گیا، کیوں؟ اس کے بعد کتنی وطی ہوگی نہیں کر سکتے، اور اس کا کوئی مزاحم بھی نہیں تھا۔ لیکن جب ابھی ایک مرتبہ وطی کیا اور مہر حوالے نہیں کیا، اب جب دوسری مرتبہ وطی کرنے جا رہا ہے اور ابھی مہر نہیں دیا ہے، تو اب پہلی وطی دوسری وطی کے مزاحم ہو گئی، اب اس وطی کے بدلے میں گویا کی مہر دو وطیوں کے بدلے میں ہوگا۔ جتنی وطی کرتا جائے گا اتنے کے بدلے میں مہر بنتا چلا جائے گا۔ وصار المہر مقابلا بالکل،
جب مزاحم ہو گیا تو ہر وطی کے بدلے میں مہر قرار ہوتا چلا جائے گا. کل عبدی، اس کی ایک مثال دے رہے ہیں جیسے غلام، اذا جنا جنایتن، جب کوئی جنایت کرے، یدفع کلہ بہا، جب کوئی جنایت کرے، یدفع کلہ بہا، تو پورا کا پورا غلام اس کے حوالے کر دیتے ہیں. ثم اذا جنا اخرى، بس جب دوسری جنایت کرے اور تیسری جنایت کرے، یدفع بجمیعها، تو پوری جنایت ہی اس غلام کے بدلے میں ہوتی ہے. کوئی غلطی کیا، غلام کو اس کے بدلے میں دے دی، اب غلام دوسری جنایت کر رہا ہے، وہی غلام بدلے میں چلتا رہے گا، اس کے اجزاء بنتے رہے. ایسے ہی ایک مرتبہ وطی کیا، پورا مہر دے دیا، پھر وطی کیا تو ہر وطی کے بدلے میں وہ مہر مقرر ہوتا چلا جائے گا. وَإِذَا أَوْفَاهَا مَهْرَهَا نَقَلَهَا إِلَى حَيْثُ شَاءَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ وَقِيلَ لَا يُخْرِجُهَا إِلَى بَلَدٍ غَيْرِ بَلَدِهَا لِأَنَّ الْغَرِيبَةَ تُؤْذِي وَفِي قُرَى الْمِصْرِ الْقَرِيبَةِ لَا تَتَحَقَّقُ الْغُرُبَةُ. اور جب شوہر نے بیوی کو پورا کا پورا مہر دے دیا، نقلوہا، تو اس کو منتقل کر سکتا ہے، لے کے جا سکتا الی حیث شاء، جہاں چاہے. اللہ پاک کے قول اسکنوہن من حیث سکنتم، تم ان کو ٹھہراؤ جہاں تم رہتے ہو. تو جہاں تم رہتے ہو، یہاں رہتے ہو تو یہاں رکھو، کہیں اور رہتے تو وہاں کو لے کے جا سکتے ہو. اب عورت کو روکنے کا حق نہیں ہوگا. اور ایک قول یہ بھی نقل کیا گیا ہے فقیہ ابو اللیث سمرقندی کی طرف سے کہ شوہر اس کو اس کے شہر کے علاوہ کسی دوسرے شہر میں نہیں لے جائے گا، اس لیے کہ انوکھا پن، لوگوں سے میل ملاپ کا نہ ہونا، اجنبیت کا ہونا تؤذی، بیوی کو تکلیف دے گا. اور قرآن کریم نے تکلیف دینے سے منع کہ ولا تضاروہن اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن. لیکن اگر بیوی کو تکلیف نہیں ہوتی ہے تو لے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس قول کا حاصل بھی وہی ہے. وفی قرى المصر القریبۃ لا تتحقق الغربۃ، اور قریبی شہر کے بستیوں میں اجنبیت متحقق نہیں ہے. جس شہر میں رہتا ہے، مان لو سورت میں رہتا ہے، قریبی شہر میں کہیں بھی جانا چاہے، قریبی گاؤں میں جانا چاہے تو اس کو اجنبیت نہیں معلوم ہوگی، لہذا وہ جا سکتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر مہر پورا دے دیا تو بیوی کو کہیں بھی لے جا سکتا ہے، اور عام متن ایسے حالات میں بیوی راضی ہوتی ہے شوہر کے ساتھ رہنے پر. اگلا مسئلہ من تزوج امراتا، جس نے کسی عورت سے شادی کیا، ثم اختلفا فی المہر، پھر دونوں نے مہر کے سلسلے میں اختلاف کیا. فالقول قول المرأة إلى تمام مهر مثلها، والقول قول الزوج فيما زاد على مهر المثل، وإن طلقها قبل الدخول بها فالقول قوله في نصف المهر. وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى. وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى القول قوله بعد الطلاق وقبله إلا أن يأتي بشيء قليل ومعناه ما لا يتعارف مهرا لها هو الصحيح. کسی عورت سے نکاح کیا، صورت مسئلہ، نکاح کرنے کے بعد میاں بیوی میں مہر کے سلسلے میں اختلاف ہو گیا. بیوی کہتی ہے 2000، شوہر کہتا 1000، دونوں کے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں ہے، کوئی دلیل بھی نہیں ہے. اب کیا کرنا؟ بیوی کا قول معتبر ہوگا الی تمام مہر مثلیہا، مہر مثل کے مکمل ہونے تک، اور شوہر کا قول معتبر ہوگا فیما زاد علی مہر المثل، اس میں جو مہر مثل میں زیادہ ہو. یہ ایک اصول سمجھ لو. حقیقت کے اعتبار سے نکاح جب ہو جائے اور مہر متعین نہ ہو تو مہر مثل مقرر ہوتا ہے. اب مہر متعین تو ہوا لیکن دونوں کا اختلاف ہو رہا ہے، تو اب مہر مثل نکاح میں مہر قرار دیا جائے گا. لیکن اب بات کس کی معتبر ہوگی؟ کہہ رہے ہیں کہ مہر مثل جس کی موافقت کرے گا یا جس کے قرب کی موافقت کرے گا اس کے بعد معتبر ہوگی.
عورت کے قرب کی بات تو عورت کی بات، اور شوہر کی تو شوہر کی بات معتبر ہوگی۔ مثال کے طور پر بیوی کہتی ہے مہر 2000 ہے، شوہر کہتا ہے مہر 1000 ہے، اور مہر مثل 2000 سے زیادہ ہے، تو پھر ایسی صورت میں شوہر کی بات معتبر ہوگی۔ یا 2000 کا دعویٰ ہے اور مہر دعویٰ 2000 کا، مہر مثل 2500 ہے، تو پھر عورت کی بات معتبر ہوگی، اس لیے کہ مہر مثل اسی کی موافقت کر رہا ہوں۔ یا اس کا الٹا لے لیجیے، 2500 کا دعویٰ ہے اور مہر مثل 2000 ہے، تو پھر 2500 دلایا جائے، اس لیے کہ مہر مثل اسی کی موافقت کر رہا ہے۔ اور اگر مہر مثل 1000 سے کم ہے تو ایسی صورت میں شوہر کی بات معتبر ہوگی کہ بھائی 1000 مہر رکھا جائے گا، اس لیے کہ جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح میں مہر مثل ہوتا ہے۔ مہر مثل اس لیے کہ خاندان کے لوگ اتنا ہی مہر عامتاً رکھتے ہیں جتنا اس خاندان کی لڑکیوں میں ہوتا ہے، تو مہر مثل کے مکمل ہونے تک عورت کی بات معتبر ہوگی اور شوہر کی بات معتبر ہوگی، فیما زیادہ اس صورت میں جو زیادہ ہو مہر مثل پر۔ مثال دے دیا آپ کو، مہر مثل 800 ہے، شوہر کا دعویٰ 1000 کا ہے تو 1000 مہر کا۔ وَإِن طَلَّقَهَا، اور اگر طلاق دیا ہے، قبل الدخول بها، ایسی عورت کو دخول سے پہلے فالقول قولہ، تو بات معتبر ہوگی شوہر کی، فی نصف المہر، مہر کے نصف میں۔ اختلاف چل ہی رہا تھا، شوہر بھی تنگ آ گیا، یہ کہاں روتا دو جھگڑے، مہر کے سلسلے میں جھگڑا کر رہی ہے، طلاق دے دیا۔ اب عورت کی بات معتبر یا شوہر کی بات معتبر؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شوہر کی بات معتبر ہوگی آدھا مہر کے سلسلے میں۔ شوہر اگر کہہ رہا تھا 1000 روپیہ تو اس کا آدھا یعنی 500 روپیہ دیا جائے گا۔ وہذا عند ابی حنیفہ و محمد، اور یہ مسئلہ امام طرفین کے نزدیک ہے۔ امام طرفین نے کیا کہا ہے؟ متن کا جو مسئلہ ہے وہ امام طرفین، مہر مثل کس کے ساتھ ہے اس کا آدھا دیا جائے گا، مہر مثل بیوی کے ساتھ ہے تو اس کا آدھا، مہر مثل شوہر کے ساتھ ہے تو اس کا آدھا۔ لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، شوہر کی بات معتبر ہوگی اور آدھا مہر دیا جائے گا شوہر کی بات کو لے کر کے۔ عبارت دیکھیے، ھذا عند ابی حنیفہ و محمد وقال ابو یوسف، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں القول قولہ بعد الطلاق وقبلہ، ہر حال میں شوہر کا قول معتبر ہوگا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں، طلاق کے پہلے بھی طلاق کے بعد بھی۔ البتہ اگر شوہر مہر کو ایسی معمولی چیز کہتا ہے، کچوڑی مہر میں کہہ رہا ہے، یہ 1 کلو بھجیا کہہ رہا ہے، ایسی معمولی چیز کہہ رہا ہے جس کو معاشرے میں مہر نہیں کہا جاتا ہے، تو پھر ایسی چیز صورت میں عورت کی بات مانی جائے گی۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قول شوہر کا ہوگا طلاق کے بعد بھی طلاق کے پہلے بھی، الا ان یاتی بشیء قلیل، مگر یہ کہ تھوڑی چیز کہے، اور اس کا مفہوم تھوڑی چیز کا یہ ہے ما لا یتعارف مہرا لہا، جس کو عرف میں مہر نہیں کہا جاتا ہے، وہ صحیح ہو۔ اگر 10 روپیہ 5 روپیہ کی بات کرتا ہے شوہر، تو پھر ایسی صورت میں شوہر کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اب دونوں کی دلیل آ رہی تفصیل سے، انشاءاللہ پھر اس کو پڑھیں گے۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.